الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین مجلس، مسلمان بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلے میں اپنے بھائی مولانا ضیاء الرحمن ناصر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بہترین پروگرام بنایا جس میں بڑے بڑے علماء کرام، صاحبزادگان حضرات کو دعوت دی اور یہ ہمارا اور ان کا آپس میں الفت اور محبت اور ملاقات کا ایک ذریعہ بنا۔ پھر ایسے شہر میں جس میں ولی کامل، بہترین عالمی دین، دائی توحید و سنت حضرت مولانا علامہ عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے زندگی گزارا ہو، اور پھر اس کے خلیفہ حضرت العلامہ مولانا ضیاء القادری صاحب جو ضیاء الرحمن ناصر صاحب کے والد محترم تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر زمانہ اسی شہر میں گزارا اور توحید و سنت کی خدمت کی،
مجھے اس شہر میں آنا اور اس شہر میں بیان کرنا یہ میں اپنا سعادت سمجھتا ہوں، اور میں اپنے بھائی ضیاء الرحمن ناصر جس کی تعریف مجھ سے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری نے مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں کی، لیکن ایک صفت ان سے رہ گیا کہ بہترین رائٹر اور بہترین مصنف بھی ہیں، جنہوں نے ابھی ایک بہترین کتاب لکھی جس سے میں نے بہت استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے آل و عیال میں، ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ رات کا عصر حصہ گزر چکا ہے، اور میری عادت یہ ہے کہ میں 9 ساڑھے 9 بجے سوتا ہوں، اور پھر صبح جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے اٹھتا ہوں، تو 12 بجے تقریر کرنا اور بیان کرنا یہ میرے لیے خصوصاً بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے پہلے حشام الہی ظہیر صاحب اور مفتی ابو محمد صاحب اور دیگر علماء کرام نے خطابات کیے۔ میں صرف ان کی باتوں پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ مجھے صحیح قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی شان، صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کے مقام کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے بھی اسی مناسبت سے سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ آل عمران کے 3 حصے ہیں مضمون کے اعتبار سے۔ پہلے حصے میں اثبات التوحید ہے، اور وہ 3 بابوں پر مشتمل ہے، اور ہر باب میں اللہ تعالیٰ نے اہم 6 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ دوسری باب میں اثبات رسالت ہے، اور تیسری باب میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس صورت میں ایک خصوصی بات ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس سے بڑھ کر اور جرم اور غلطی نہیں ہو سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے میدان میں اکیلا چھوڑا، اور صحابہ کرام ایک طرف اور دوسری طرف چلے گئے، اور نبی علیہ السلام کو اکیلا چھوڑا۔ استصعدون ولا تلوون علی احد۔ جرم اگر صحابہ کرام کی ہے تو اس سے بڑھ کر جرم اور نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کو تلواروں کے میدان میں چھوڑا اور ایک طرف اور دوسری طرف چلی گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ زجر اور توبیخ دیتے تھے، لیکن ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ،
لقد عفا اللہ عنہم فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. لام کو قد میں داخل کیا اور قد کو صیغہ ماضی میں داخل کیا. جب قد صیغہ ماضی میں داخل ہوتا ہے اس پہ لام داخل ہو جائے تو معنی قسمیہ فائدہ دیتا ہے. اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد عفا عنکم، میری ذات کی قسم میں نے آپ سے عفا کیا ہے. عفی کا معنی کیا، صحابہ کرام نے جرم کیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا؟ نہیں. علامہ کوشیری نے لکھا ہے لیس عفا ہونا بمعنی غفران بل کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عفا اللہ عنکم عن صدقۃ الخیر والرقیق. یہاں عفا غفرہ کے معنی پہ نہیں کہ صحابہ کرام کی گناہ تھی اور جرم تھا اللہ نے معاف کر دی، یہ معنی نہیں، بلکہ معنی یہ کہ آپ کے گناہ اور آپ کے جرم کو اللہ تعالیٰ نے جرم ہی نہ سمجھا. اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے گناہ ہی نہیں کہا اور اللہ نے اپنے ذات کی قسم کھا کر فرمایا میں نے آپ سے عفا کیا ہے، آپ کے جرم کو میں نے جرم ہی نہیں کہا. اور اللہ نے پیغمبر پاک کو فرمایا فاعف عنہم، آپ بھی ان کو عفا کرتے رہو، واستغفر لہم، ان کے گناہوں کی معافی مانگو، وشاورہم فی الامر، اور دین کے کاموں میں ان کے ساتھ، تنظیمی امور میں ان کے ساتھ مشورہ کرتے رہو. لیکن صحابہ کرام اگر نماز پڑھتی تھی تو کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، صحابہ بھی پڑھتے تھے. صحابہ بھی فجر کے 4 رکعت پڑھتے تھے، 2 سنت 2 نفل 2 فرض. صحابہ کرام دوپہر کے 10 رکعت پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں. صحابہ کرام عصر کے 4 رکعت پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں. صحابہ کرام مغرب کی 3 رکعت فرض 2 رکعت سنت پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں. صحابہ کرام عشاء کی نماز کے 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں. تو کیوں صحابہ کرام کو یہ مقام ملا؟ اگر صحابہ کرام حج کیا کرتے تھے تو کیا ہم حج نہیں کرتے؟ اگر صحابہ کرام عمرے ادا کرتے تھے تو کیا ہم مسلمان عمروں پہ نہیں جاتے، بلکہ ہم تو ان سے زیادہ عمروں پہ جاتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں. اگر صحابہ کرام زکوٰۃ دیتے تھے تو آج کل کے مسلمان ان سے زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. اگر آپ میں سے کوئی بھی اونٹ کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، صحابہ کرام کے 1 کلو 2 کلو کے برابر اجر نہیں پا سکتے. کیوں کو یہ مقام ملا؟ صحابہ کرام کو اتنی عزت ملی، کیوں ملی؟ ایک صفت تھا ان میں، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنی جس آنکھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دیدار کی تھی، ہمیں وہ آنکھیں میسر نہ ہوئی، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دیدار نصیب نہ ہوئی۔ انہوں نے جن کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، ہم نے اپنے آنکھوں سے کانوں سے وہ آواز نہ سنی۔ انہوں نے جو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائی، صحابی فرماتے حضرت انس، ما مسست دیباجا، میں نے دیباج بغبل کے ساتھ ہاتھ ایسا نہیں ملایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نرم دے۔ جو ہاتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائی تھے، وہ ہماری قسمت میں نہ تھا کہ ہم اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملائے اور مصافحہ کریں۔ ان کو یہ مقام اسی وجہ سے ملا کہ ان کی یاری، ان کی دوستی، ان کی نصرت، ان کی مجلس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، ان کو یہ مقام ملا۔ دوسری بات، وہ جس طرح تابعدار تھے، ماننے والی تھے بغیر چوں چرا کے، آج کل کے مسلمان اسی طرح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جب کفار اس کو مار رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، گزن پہنچ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا آل یاسر، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یاسر والوں صبر کرو، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کہتے ہو صبر کرو اور ہمارے ساتھ میدان میں نہیں آتی کہ ان کے ساتھ لڑیں گے، یہ تک نہیں کہا۔ آج کل کے مسلمان جب تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر گلی اور شکوے کے انبار لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پہ مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، تو وضو کی جو پانی گرتی ہے، صحابہ کرام اس کو اٹھا کے اپنے بدن پہ لگاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تبرک کا پانی تھا، اگر یہ تبرک کی وجہ سے ہو تو پھر مدینہ منورہ میں ایسا کیوں نہیں کرتے تھے؟ ادھر بھی نبی علیہ السلام کی وضو کی پانی موجود تھی، صحابہ کرام موجود تھے، ادھر یہ کام نہ کرتے تھے اور ادھر کرتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ چونکہ اس وقت دشمن سامنے کھڑا ہو کر دیکھ رہی تھی، تو صحابہ کرام ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستعمل پانی کو بھی زمین پہ گرنا نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کیسے برداشت کریں گے؟ یہ محبت تھی صحابہ کی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ مقام ملا، یہ حیثیت ملی۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، اسے کہا میرا ایک دوست تھا، ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ صحابہ کرام کو اتنی مقام اور اتنی عزت کیوں ملی؟ جو کام وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، ان کو اتنی مقام اور اتنی عزت کیوں ملی؟ رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب دلیل نہیں ہے لیکن بشارات ہیں، اور نبوت کا
46واں حصہ ہے، حدیث میں آتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام 6 مہینے اچھے اچھے خواب دیکھتے تھے، پھر 23 سال وہی آ رہی تھی، تو 6 مہینے 23 کا 26واں حصہ بنتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی چلاتے ہیں اور ایک چڑھائی پہ گاڑی جا رہی ہے، اسی میں گاڑی کا بریک فیل ہوا، گاڑی پیچھے جا رہا تھا، صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی پتھر ہو ہم اٹھائے اور ٹائر کے پیچھے رکھے، کوئی پتھر نہیں ملا۔ صحابہ کرام دوڑ کے آئے اور چاروں ٹائروں کے پیچھے صحابہ کرام نے اپنے سر رکھے اور گاڑی کو ادھر ہی روکا۔ جب میں نے خواب میں ماجرا دیکھا تو میں فوراً اٹھا اور میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اپنے سر کو ٹائر کے پیچھے رکھنے والے، جرأت کرنے والے یہ صحابہ کرام کے بغیر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ مقام ملا، یہ حیثیت ملی، لیکن جب اسلام پھیل گیا حضرت عمر کے دور میں 24 لاکھ مربع پہ اسلام کی جھنڈی لگائی گئی، تو عبدالعزیز فرحاری نے اپنی کتاب ایمان کامل میں لکھا ہے لمن فرقت دولت المجوس عن فارس تشاور بعض شیاطین فی افساد الاسلام فأحدثوا القول بأن صحابة ظلموا على البيت۔ جب مجوسیوں کی سلطنت فارسی ایران سے ختم ہو گیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا صحابہ کرام کو بدنام کیا جائے کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اہل بیت کون تھے؟ صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کرام اہل بیت تھے، اور اہل بیت میں سے صحابہ کرام تھی، لیکن لوگوں نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے ایک پوری طاقت کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھا۔ کیا ضرورت ہے صحابہ کرام کی گستاخی کی؟ کیا ضرورت ہے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی؟ اسلام اگر ہمیں پہنچ جائے تو صحابہ کرام کی وساطت سے پہنچ جائے، صحابہ کرام اگر بدنام کی جائے تو دین کو بدنام کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت مجدد البسانی نے، شیخ احمد سر ہندی نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر صحابہ مدعون شود شطر دین میں خرج، اگر صحابہ کرام بدنام کی جائے تو دین کا کچھ حصہ ختم کیا جائے گا۔ یہ اصل میں صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی سازش دین اسلام کو بدنام کرنے کی اور دین اسلام کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ دو قسم کے لوگ پیدا ہوئے، ایک ایسی جو صحابہ کرام کے قتل کو جائز سمجھتے تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو اپنے درجے سے اٹھا کر اسی بھی اوپر درجہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا علی انی اجد فیک شبہ ابن مریم، اے علی میں تم میں آپ میں ابن مریم کا شبہ دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا
مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیا، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کا درجہ دیا اور اپنی درجے میں اس کو مان لیا، اور کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا دی۔ تمہارے بارے میں بھی لوگ اسی طرح تقسیم ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ابن ملجم، اس کے بارے میں عبدالقاہر بغدادی نے الفرق بین الفرق میں لکھا ہے کہ ان کی جو رفقا تھے، ان کی جو تنظیم والے تھے، ان کی جو ساتھی تھے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یا ضربت من تقیم ما اراد بها الا لیبلغ من العرش رضوانا انی لا اذکره یوما فآسبه او فالبریت عند اللہ میزانا۔ اے پرہیزگار اور متقی، میں آپ کے عمل کو جب دیکھتا ہوں تو میں یہ رائے یقین ہے کہ آپ قیامت کے دن بڑے درجے والے ہوں گے۔ جس نے حضرت علی کو قتل کیا تھا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت اس کے بارے میں کہتے ہیں یا ضربت من شقیم ما اراد بها الا لیبلغ من العرش غضبانا انی لا اذکره یوما فآسبه اشقى البریت عند اللہ میزانا۔ ہم کہتے ہیں تم بڑے بدبخت ہو قیامت کے دن کہ تم نے حضرت علی جیسے صحابی کو شہید کیا۔ یہ فرقے کچھ خوارج پیدا ہوئے، کچھ روافض پیدا ہوئے، کچھ شیعہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے ہماری دین کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ لہذا محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی اپنی مقام اور اپنی حیثیت ہے، اس کے لیے کچھ مورخین نے اپنے طرف سے واقعات بنا لیے اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا، جس میں سے ایک ہے واقعہ کربلا، جس میں بہترین کتاب ضیاء الرحمن بھائی نے لکھا ہے، اس کو ضرور مطالعہ کریں، اس کو پڑھ لیں اور اس سے آپ سبق لے لیں۔ میرا تو جی چاہتا تھا کہ میں آج تفصیلی بیان کروں، لیکن دیر ہو گئی، آپ لوگ بھی تھکے ہوں گے، ہم بھی تھک چکے ہیں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔